ہیلو، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے، ہوپ سو میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ جی صبح صبح کا وقت ہے۔ آپ نے ویسے تو میرے ولاگ میں باہر دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے مارننگ ولاگ رکھا ہے، تو میں آج آپ کو اپنی صبح کی روٹین دکھاؤں گی۔ اس ٹائم میں اٹھی ہوں اور میں نے آفس جانے کے لیے اپنے کپڑے پریپیئر کرنے ہیں۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے صبح صبح یہ ڈھونڈنا کہ کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ اور ویسے تو ہماری یونیفارم ہے، لیکن گھر سے بہن کے جانے کے لیے ظاہر ہے آپ نے کپڑے پریس کرنے ہوتے ہیں، تو میں بھی اپنے کپڑے ڈھونڈ رہی ہوں اور پتہ نہیں مجھے کون سے ملتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ جو گھسے پٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں نا، مجھے وہی بار بار اٹھا لیتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میرا ہاتھ انہیں پہ چلا جاتا ہے اور پھر میں وہی پہن لیتی ہوں۔ اور یہ میں اب نکال رہی ہوں اور مجھے بھی وہی والی بات ہے کہ وہی کپڑے جو ریک ہے کہ میرے ہیں نا ہمیشہ پہنتی ہوں وہ میں نے نکال لی ہیں، اور اب یہ میں کروں گی پریس اور اس کے بعد پہنوں گی۔ لیکن اس سے پہلے میرا دل کیا کہ میں ذرا باہر کا نظارہ لے لوں۔ صبح صبح مجھے باہر دیکھنا بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ صبح صبح کی کچھ اپنی ہی ایک وائب ہوتی ہے۔ ابھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈا ٹھنڈا سا موسم ہے، حالانکہ یہ ٹھنڈ نہیں ہے، آج بھی شاید دھوپ ہی نکلے، لیکن بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ صبح باہر بیٹھو اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ایک سنڈے کا دن ہوتا ہے، بس وہ سنڈے کے دن تو آپ کو پتہ کام ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ سنڈے کو آپ باہر نکل کے بے شک کام ہو بھی پھر بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں اپنے کپڑے پریس کر لوں، جیسے کہ میں ڈیلی کرتی ہوں ویسے ہی پھر میں نے اپنے کپڑے پریس کیے۔ تو کپڑے پریس کرنا مجھے زہر لگتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ میں نے کپڑے پریس کیے۔ سب سے برا کام مجھے یہی لگتا ہے، کپڑے پریس کرنا۔ کپڑے پریس کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں آ گئی کچن میں، تو میں نے سوچا اپنے لیے اب ناشتہ بنا لوں۔ ویسے تو سب کا ناشتہ بناتی ہوں، لیکن آج کل ہمارے گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ جی دیسی گھی کا ناشتہ بنانا ہے، تو وہ کسی کو جو ہے پہلے بنا ہوا اچھا نہیں لگتا، سب سے پہلے میں نہیں جانا ہوتا ہے، تو اس لیے جی مجھے کہا گیا کہ آپ بنا کے پہلے نہیں رکھو، جب ہم جائیں گے اس سے پہلے ہم تازہ تازہ فریش ناشتہ لیں گے اور پھر کھائیں گے، کیونکہ دیسی گھی کی جو پراٹھے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دیر پڑے رہیں تو اچھے نہیں لگتے۔ اس کے بعد جی میں تیاری کر کے روڈ پہ نکل آئی۔ مجھے لوکل گاڑی پہ جانا ہوتا ہے تو اس کا روڈ پہ کھڑے ہو کے انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور کپڑے پریس کرنے کے بعد جو سب سے برا مجھے دوسرا کام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا انتظار کرنا، جس میں خواہ آ کے لوگ رکتے ہیں اور آپ کو بیٹھنے کی فرمائش کرتے ہیں، کبھی گاڑی تو کبھی موٹر سائیکل تو کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ لیکن ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس چیز میں بیٹھنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کا جو کام ہے انہوں نے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب جی یہ دیکھیں میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اپنے جو ہے وہ منزل کی طرف جا رہی ہوں۔ جب وہاں پہنچ جاؤں گی آفس تو پھر اللہ حافظ بول دوں گی آپ کو، کیونکہ پھر نیکسٹ بلاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ فی الحال تو میں جا رہی ہوں، لیکن اسلام آباد بڑا خوبصورت لگتا ہے صبح صبح، گرین گرین۔ اگر دھوپ نہ ہو تو خیر دھوپ بھی ہو تو برا نہیں لگتا، لیکن دھوپ نہ ہو تو پھر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت گرین گرین سا لگتا ہے آپ کو۔ سب سے برا کام انسان کو صبح آفس جانا لگتا ہے، دل کرتا ہے انسان سویا رہے، لیکن زندگی اسی طرح ہے، سب کو ظاہر ہے کام پہ جانا ہے، چاہے وہ کوئی میل ہے چاہے فیمیل ہے، تو جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو وہ کرنی ہی ہوتی ہے ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور آج کل تو حالات بھی ایسے ہیں کہ جب تک کہ گھر کے سب لوگ ہی نہ کمائیں تو پھر کھائیں کیسے؟ تو اس وجہ سے ساروں کو ہی کام کرنا ہے، سوائے بچوں کی فی الحال موجیں ہوتی ہیں، ان کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، وہ بس عیش کرتے ہیں سب بچوں کی طرح۔ شاید ہم بھی بچے تھے تو ہم نے بھی عیش کی، تو اب ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں بھی ہماری وہ عیاشیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہمیں کام کرنا ہے۔ تو جی یہ دیکھیں ابھی ہم گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا لمبا ویسے راستہ نہیں تھا، یہ ہم پہنچ جائے۔ آپ کو اللہ حافظ بولتے ہیں اور پھر ہم ملتے ہیں آپ کے ولاگ میں۔ ابھی میں آفس پہنچ گئی ہوں، اللہ حافظ۔